السلام علیکم، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اسکین اردو لٹریچر پر۔ آج کی ویڈیو میں ہم موک ٹیسٹ دیکھیں گے اور یہ ہمارا 4 موک ٹیسٹ ہوگا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ذیل میں کس سے الف پر ختم ہونے والی بولی کہتے ہیں؟ یعنی الف پر کون سی بولی جو ہے تو ختم ہوتی ہے؟ پنجابی، گجراتی، راجستھانی یا کھڑی؟ تو الف پر ختم ہونے والی بولی ہے کھڑی بولی۔ آگے بڑھیں گے ہم۔ ہند آریائی لسانیات کے ماہرین نے ادبی پراکرتوں کی کل کتنی قسمیں بیان کی ہیں؟ قسمیں بتانا ہے پراکرتوں کی، تو 2، 4، 8 اور 5۔ تو اس کا آنسر ہوگا 5 قسمیں بتائی ہیں۔ آگے ہے پیروڈی کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ تقریب، تحریف، تقریب یا تنصیب؟ تو اردو میں پیروڈی کو کہا جاتا ہے تحریف۔ پیروڈی کا دوسرا نام کیا ہے؟ تحریف۔ آگے ہے ذیل میں سے کس صنف کا نہ تو کوئی مخصوص موضوع ہوتا ہے اور نہ ہی مخصوص حیت؟ حیت بھی نہیں ہوتی اور مخصوص جو ہے تو موضوع بھی نہیں ہوتا۔ تو ایسی کون سی صنف ہے یہ بتانا ہے۔ تو رباعی، واسوقت یا گیت ہائیکو؟ تو گیت میں جو ہے تو نہ موضوع ہوتا ہے اور نہ ہی حیت ہوتی ہے۔ آگے ہے ترائلے کل کتنے مصروں پر مشتمل ہوتا ہے؟ ترائلے یہ ایک صنف ہے اور یہ بتانا ہے کہ یہ کتنے مصروں پر مشتمل ہوتی ہے یہ نظم۔ تو 10، 15، 8 یا 5؟ تو یہ ہوتی ہیں 8 مصروں پر مبنی یہ نظم ہوتی ہے۔ مستزاد کی کل کتنی قسمیں ہیں یہ بتانا ہے۔ 3، 2، 4 یا 7؟ تو اس کی جو ہے تو 2 قسمیں ہوتی ہیں، مستزاد عارض اور عارض ایک ہے اور ایک لازم ایک ہے، یہ 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ یہاں پہ میر تقی میر نے واسوقت کے لیے کون سی حیت اختیار کی تھی؟ تو یہ مخمس میں، مسدس میں، مربع میں یا مسمن میں؟ کس میں کہتے تھے یہ؟ تو مسدس میں کہتے تھے اور اسی حیت کو انہوں نے اختیار کیا تھا۔ ذیل میں کون سی صنف جو ہے تو اردو کی ایجاد ہے؟ مطلب اس کا اردو سے ہی، یہاں سے اردو سے ایجاد ہے یہ۔ مثنوی، ہائیکو، ریختی یا ترائلے؟ تو یہ صنف جو ہے تو اردو کی ایجاد ہے، یہ ہے ریختی۔ آگے ہے گر ترجمے سے فائدہ افقائے حال ہے، ترجمے سے متعلق اس مضمون کے مصنف کون ہیں؟ تو یہ ایک مضمون ہے، یہ اگر ترجمے سے فائدہ افقائے حال ہے یہ ہے۔ تو ہمیں بتانا ہے کہ یہ مضمون کس کا ہے؟ شمس الرحمن فاروقی کا، وحید الدین سلیم کا، محمد حسن عسکری کا یا محمد حسن کا؟ تو یہ جو ہے ترجمے سے متعلق جو ہے مضمون یہ محمد حسن عسکری کا ہے۔ ذیل میں کون سی بولی جو ہے تو علاقائی بولی سنسکرت کی علاقائی بولی نہیں ہے یہ بتانا ہے، جس سے سنسکرت کا تعلق نہیں ہے۔ تو لہندہ یہ بولی جس سے یہ سنسکرت کی علاقائی بولی نہیں ہے۔ آگے ہے ذیل میں سے کس نے اظہار، ترسیل اور ابلاغ کا نظریہ پیش کیا ہے؟ شمس الرحمن فاروقی نے، گوپی چند نارنگ نے یا پھر کلیم الدین احمد یا احتشام حسین؟ تو یہ اظہار، ترسیل اور ابلاغ کا نظریہ پیش کرنے والے ہیں شمس الرحمن فاروقی۔ ان میں سے کس نے دیوان غالب کو نسخہ حمیدیہ مرتب کیا ہے؟ قاضی عبدالودود، مولوی عبدالحق، امتیاز علی عرشی یا رشید حسن خان؟ تو یہ ہے امتیاز علی خان عرشی نے جو ہے تو دیوان غالب کو نسخہ حمیدیہ مرتب کیا ہے۔ اگلا کوشچنس ہے ان میں
کون محقق نہیں ہے؟ محقق نہیں ہے کون یہ بتانا ہے۔ رشید حسن خان محقق ہے، شبیہ الحسن یہ نقاد ہے، یہ گیان چند جین بھی محقق ہے اور جمیل جالوی بھی محقق ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا شبیہ الحسن خان۔ تذکرہ نکات الشعراء کے مؤلف کون ہیں، مصنف کون ہیں یہ بتانا۔ میر حسن، مصطفیٰ خان شیفتہ، عبدالغفار نساق یا پھر میر تقی میر۔ یہاں پہ میر تقی میر ہونا، تو یہ محمد میر تقی میر اس طرح سے، تو یہ میر تقی میر ہو گئے۔ یہاں پہ ہے اردو میں تنقید کا وجود محض فرضی ہے یا عقیدت کا خیالی نقطہ ہے یا معشوق کی مہم کمر، تو یہ قول ہے کلیم الدین احمد کا ہی ہے قول، اور بتانا ہے ہمیں کہ یہ ان کی کس کتاب میں درج ہے یہ بتانا ہے۔ تو یہ اردو تنقید پر ایک نظر انہی کی کتاب ہے، کلیم الدین احمد کی ہے۔ میری تنقید ایک باز دید، یہ بھی انہی کی کتاب ہے۔ اور جدید اردو تنقید، اصول و نظریات، کلاسیکل مغربی تنقید، تو یہ ان میں سے کون سی کتاب میں ان کا یہ قول درج ہے، تو یہ اردو تنقید پر ایک نظر اس میں جو ہے تو یہ قول درج ہے۔ کلاسیکی مغربی تنقید، اردو میں تقابلی تنقید کو پہلی بار کس نے متعارف کرایا؟ امداد امام اثر نے، شبلی نے، حالی نے، محمد حسین آزاد نے، تو انہوں نے موازنہ انیس و دبیر لکھ کر جو ہے تو تقابلی تنقید کی بنیاد رکھی شبلی نے۔ کس تنقیدی دبستان کی بنیاد حسن کی تصریحات پر ہے؟ مارکسی، اسلوبیاتی، جمالیاتی یا نفسیاتی؟ تو حسن آرائش کا ذکر جو ہے تو جمالیاتی تنقید میں ہوتا ہے، یہ اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ آگے ہے ان میں سے کون سی کتاب سب سے پہلے شائع ہوئی یہ بتانا ہے۔ شعر العجم، کاشف الحقائق، آب حیات یا مقدمہ شعر و شاعری؟ تو یہ ہے شعر العجم، یہ شبلی کی ہے، کاشف الحقائق ہے یہ امداد امام اثر کی، آب حیات ہے محمد حسین آزاد کی، اور مقدمہ شعر و شاعری ہے یہ حالی کی، تو پہلے لکھی گئی ہے آب حیات۔ زمانی لحاظ سے جوڑے کی نشاندہی کرنا ہے۔ محمد حسن، گوپی چند نارنگ، الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی، آل احمد سرور، کلیم الدین احمد یا امداد امام اثر یا شبیہ الحسن؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے امداد امام اثر اور شبیہ الحسن۔ آگے بڑھیں گے ہم، ان میں سے کس نقاد نے ابن رشید کی رائے سے بحث کی ہے؟ ابن رشید کی رائے سے کس نقاد نے بحث کی ہے؟ حالی نے، عبدالرحمن بجنوری نے، کلیم الدین احمد نے یا مجنوں گورکھپوری نے؟ تو حالی نے جو ہے تو ابن رشید کی رائے سے بحث کی ہے۔ ان میں تمثیلی داستان کون سی ہے یہ بتانا ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی، سبرس، باغ و بہار، فسانہ عجائب؟ تو اس میں ہے سبرس جو ہے تو تمثیلی داستان ہے۔ آگے بڑھیں گے ہم، اندر صبا کے مصنف کیا ہے؟ امانت لکھنوی کا پورا نام کیا ہے یہ بتانا ہے۔ تو اندر صبا یہ ڈرامہ ہے اور اس کے مصنف ہے امانت لکھنوی، ان کا پورا نام ہے آغا حسن امانت لکھنوی، تو رائٹ آنسر ایک ہوگا۔ آگے ہے ان میں سے کس کتاب میں قدیم اردو کے اثرات زیادہ ہیں؟ قدیم اردو کے اثرات کس کتاب میں زیادہ ملتے ہیں یہ دیکھنے کو، تو فسانہ عجائب میں، باغ و بہار میں، کربل کتھا میں یا بوستان خیال میں؟ تو کربل کتھا میں فضل علی فضلی کی یہ کتاب ہے اور اسی میں جو ہے تو قدیم اردو کے اثرات زیادہ ملتے ہیں۔ بوستان خیال کے مصنف کون ہیں؟ تو یہ بوستان خیال کے مصنف ہیں میر امن دہلوی، فضل علی فضلی، عطا حسین خان تحسین یا میر محمد تقی خیال؟ تو بوستان خیال کے ہیں میر محمد تقی خیال، یہ مصنف ہے۔ ان میں سے کس ڈرامہ نگار نے نیو الفریڈ تھیٹریکل
कंपनी, थिएट्रिकल कंपनी कायम की है? ये थिएटर। तो ये बताना है इसमें मोहम्मद हसन ने, हबीब तनवीर ने, आगा हसन कश्मीरी ने, इम्तियाज़ अली ताज ने। तो किसने कायम की थी ये बताना है। 95 का क्वेश्चंस। तो आगा हसन कश्मीरी ने कायम किया था ये कंपनी। 1824 से 25 के दरमियान कौन सी दास्तान लिखी गई हैं? 1824 और 25 के दरमियान कौन सी दास्तान लिखी गई है? रानी केतकी की कहानी, बाको बहार, बोस्तान ख्याल, फसाना अजाइब। तो ये है फसाना अजाइब लिखी गई हैं, रजब अली बेग सुरूर की है ये, और ये 1824 और 25 के दरमियान लिखी है। ड्रामा अनारकली का साल तसनीफ क्या है? तो 1922 में, 1822 में, 1923 में या 1932 में। तो अनारकली ये ड्रामा लिखा गया है 1922 में। आगे है राहिल किस ड्रामे का किरदार है? ये बताना है। तो अनारकली का, आगरा बाजार का, यहूदी की लड़की का या ज़ोहाक का। तो राहिल जो है ये किरदार है यहूदी की लड़की में। भोला राम पसनारी किस ड्रामे का किरदार है? ये बताना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये पहली बार सुने होंगे। ज़ोहाक का पढ़े होंगे तो मालूम होगा। ज़ोहाक, यहूदी की लड़की, आगरा बाजार या अनारकली। तो ये किस ड्रामे से ताल्लुक़ रखता है ये किरदार? 99वां क्वेश्चन है। तो ये आगरा बाजार इस ड्रामे से इसका ताल्लुक़ है। ड्रामा आगरा बाजार की पहली इशाअत कब हुई? तो ये 1954 में, 1955 में या 1964 में या 1966 में। तो ये जो है ड्रामा आगरा बाजार नज़ीर अकबर आबादी पर लिखा गया है और ये 1954 में पहली बार इसकी इशाअत हुई थी जामिया मिलिया से। तो ये थे हमारे कुछ सवाल। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे और आपको इससे इम्तिहान में भी हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह।